بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری جو حدیث ہے یہ کچھ لمبی حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ جل شانہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرات نہیں کریں گے، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ جل شانہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اظہار ہوا۔ وَأَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ ذِرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بس آپ کی طرف دست کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا، بس آپ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا، ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا، سورج ان کے قریب ہوگا، لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک ہوگی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی، بس لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے دوچار ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم ایسا شخص نہیں دیکھتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو اس میں قیامت کا منظر بتایا گیا، یعنی قیامت کے بعد حساب کتاب سے پہلے لوگ کس طرح سے پریشان ہوں گے۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغْنَا فَقَالَ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح۔ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، پس لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر روح پھونکی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، پس انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں آباد کیا، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی کا صدور ہو گیا، مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی سفارش کی جسارت نہیں کریں گے اور حضرت نوح کے پاس بھیج دیں گے۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ
فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسی 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 اذهبوا إلى غیری اذهبوا إلى ابراہیم۔ پس لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نوح آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہے؟ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ پس وہ فرمائیں گے میرا رب آج اتنے غصے بھی ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ وانی کنت کذبت ثلاث کذبات نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسیٰ۔ تو اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میں نے تو 3 باتیں ایسے کی تھیں جو بظاہر واقعے کے خلاف تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فیاتون موسیٰ فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس اشفع لنا الی ربک اما تری الی ما نحن فی فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ وانی قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسی 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 اذهبوا إلى غیری اذهبوا إلى عیسیٰ۔ پس لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور ہم کلامی سے نواز کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیا آپ وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنا سخت غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عذر بیان کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو بھیج دیں گے۔ وفی روایت فیاتونی فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فی فانطلقوا فآتی تحت العرش فأقعوا ساجدا لربی ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب۔
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ پس میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ اپنے حمد اور حسن ثنا پر مشتمل ایسے کلمات مجھ پر القاء فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے وہ کسی پر القاء نہیں کیے گئے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ پس کہا جائے گا کہ اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں سے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیں، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، یعنی دوسرے دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جنت کے دائیں دروازے سے خاص طور پہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے تو ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر بیان نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے ایک ایسی تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے شرمندہ اور نادم ہوں گے کہ خاموش رہنے میں ہی اپنی بہتری سمجھیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر نبی اپنی لغزشوں کی وجہ سے معذرت کرے گا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایمان اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور معمولی لغزش کو بھی اپنی بڑی غلطی سمجھ کر اپنے آپ کو مجرم تصور کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوا، اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا۔